مسلم سماج میں جہیز کے نام پر جاری خرابیاں ایک سنگین سماجی مسئلہ بن چکی ہے۔ سنہ 2013 میں ممبئی کے مصطفیٰ بازار میں منعقد بریلوی علماء کے اجتماع میں علماء نے متفقہ طور پر کہا کہ جہیز اب فرد کا نہیں بلکہ اجتماعی مسئلہ بن چکا ہے، جس میں غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اجتماع کی صدارت کرتے ہوئے مولانا سید اطہر بریلوی نے کہا کہ جہیز کے فروغ میں سماج کے معززین، سرپرستوں اور علماء و ائمہ بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب جہیز کے مطالبات سے پریشان کنواری بیٹیوں کا ایک خط منظر عام پر آیا، جس میں انہوں نے درد بھرے الفاظ میں لکھا کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادی سے محروم ہیں اور مسلم نوجوانوں سے اپیل کی کہ اس ظالمانہ رسم کو توڑ کر اپنی دینی غیرت کا ثبوت دیں۔ مایوسی کے اس ماحول میں مالیگاؤں میں دو سادہ اور مثالی نکاح انجام پائے۔ 14 دسمبر 2025 کو حضرت جی مسجد برادر باغ میں عالمہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح بغیر جہیز و بارات کے انجام پایا، جبکہ 19 دسمبر 2025 کو قاسمیہ مسجد میں فرحین آفرین کا نکاح بھی نہایت سادگی سے عمل میں آیا۔ دونوں مواقع پر مولانا غلام محمد وسطانوی لائبریری مالیگاؤں کی جانب سے خاندانوں کو مبارکباد دی گئی۔ یہ تقاریب اس بات کا عملی پیغام ہے کہ اگر نکاح کو سنت کے مطابق آسان بنایا جائے تو جہیز جیسی لعنت کا خاتمہ ممکن ہے۔ 2025 حسن باغ قاسمیہ مسجد میں میں شرکت کیا۔ مجھے علم نہیں تھا، مگر معلوم ہوا کہ الحمدللہ شریعت کے مطابق یہ نکاح ہو رہا ہے، جہیز کے نکاح ہو رہا ہے۔ آج ہمارے علماء بار بار سید علماء کرام مولانا محمد ولی رحمانی صاحب، مولانا ابوالحسن ندوی صاحب، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی امارت شہریہ بہار پٹنہ اور جھارکھنڈ، اور اس سے مولانا منت اللہ رحمانی صاحب، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ نکاح کو آسان کرو، سادہ کرو، سادگی سے کرو۔ اس نکاح میں سب خرچ ہوگا، آسان ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ آج نکاح جو ہے تو جہیز کی وجہ سے مشکل ہو گیا ہے۔ میں بہت بہت دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں اس نوشہ کو، اور جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کو بھی اس کی تقریر کرنا چاہیے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ ایک ایسی سنت ہے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ 2 گریجویٹ غیر مسلم لڑکیوں کو معلوم ہوا کہ اسلام میں جہیز نہیں ہے تو وہ کہنے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی کاش ہم کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے۔ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی فرماتے ہیں کہ مسلمان آج کا صرف نکاح میں سے جہیز کی لعنت کو نکال دیں، ملکوں میں اسلام کا دروازہ کھل جائے گا۔ اتنا بڑا کام ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نوشہ صاحب کے بھی اور نانا کو بھی اور لڑکی والوں کو بھی، دونوں خاندان جو ہے تو مبارکباد کے مستحق ہے۔ مولانا غلام محمد وسطانی لائبریری کی جانب سے دونوں خاندانوں کو مبارکباد اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی بھری زندگی نصیب کرے۔ نکاح ایک عبادت ہے، جہیز ایک غیر اسلامی رسم ہے، اور جہیز ایک سماجی لعنت ہے۔ 50 سے زیادہ علماء کرام کے ملفوظات اور فتاوے اور تقاریر اور ان کے تاثرات یہاں پر جمع ہیں۔ اس میں اگر پڑھ لیں گے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کے زمانے میں جہیز کی لعنت ختم کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک سنت اگر زندہ ہو جائے ملکوں میں جو ہے تو اسلام کا دروازہ کھل جائے گا۔ ہر قوم جو ہے تو پریشان ہے جہیز کے سبب سے۔ شرد پوار کی بیٹی سپریا سولے صاحبہ 22 جون سے مہاراشٹر سے جہیز کی لعنت ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور بیدر میں امان جاوید صاحب اور شہاب جو پیدل حج کیا تھا، اور مسکان خانم، انہوں نے جو ہے پورے ملک میں یاترا گھومیں گے پھریں گے جہیز کی لعنت ختم کرنے کے لیے۔ ابھی شولہ پور کے بھی مولانا یہ تحریک اٹھائے ہیں۔ احمد آباد کی عائشہ عارف نے جو خودکشی کی تھی، کتنی بھیانک خودکشی کی تھی کہ پوری دنیا انسانیت تلملا اٹھی تھی۔
उस वक्त तो मुफक्किर मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब जो सेक्रेटरी थे जमीयतुल उलमा के लेटर, मुस्लिम पर्सनला के लेटर पेड पर ये लिखे कि जहेज का लेना देना दोनों हराम है। आज अगर कौम इसके ऊपर अमल कर ले तो जो है तो हमारे माशरे की इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस निकाह को खूब खैर और बरकत अता फरमाए। इन्होंने उनके वालिद ने कहा कि बगैर जहेज के होगा। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों को, मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमाए।